دور دراز پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں نور سا آباد تھا۔ یہ گاؤں اپنے ہرے بھرے کھیتوں، بہتے جھرنوں اور پرسکون فضاؤں کی وجہ سے مشہور تھا۔ اسی گاؤں کے ایک کچے گھر میں ایک نوجوان لڑکی ایلف اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ ایلف کے والدین کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بچپن میں ہی کسی حادثے میں دنیا سے چلے گئے تھے اور ایلف ان کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتی تھی۔ ایلف ایک عام سی لڑکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتی، جانوروں کی دیکھ بھال کرتی اور رات کو چاندنی میں آسمان کے تارے گنتی۔ مگر اندر ہی اندر وہ ہمیشہ یہ محسوس کرتی تھی کہ وہ کسی عام زندگی کے لیے نہیں بنی ہے۔ ایک دن ایلف اپنے گاؤں کے قریب جنگل میں لکڑیاں چننے گئی۔ اچانک ایک پرانی جھاڑیوں میں چھپی ہوئی جھونپڑی نظر آئی، جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تجسس کے مارے وہ اندر چلی گئی۔ جھونپڑی گرد آلود اور سنسان تھی، مگر اس کے درمیان میں ایک پرانا آئینہ رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی ایلف نے اس آئینے میں جھانکا، ایک عجیب روشنی نمودار ہوئی اور آئینے کا عکس دھندلا کر بدلنے لگا۔ آئینے میں ایک محل کا منظر ابھرا، پھر ایک چھوٹی سی بچی نظر آئی جو ایک شاہی تخت پر بیٹھی تھی۔ اس کے ارد گرد خادم، وزیر اور بہت سی ملازمائیں تھیں۔ وہ بچی بالکل ایلف جیسی دکھائی دیتی تھی۔ پھر اچانک ہی منظر بدلا۔ محل میں آگ لگی ہوئی تھی، ایک عورت اور مرد کو گھسیٹا جا رہا تھا۔ عورت چیخ کر کہتی ہے، میری بیٹی کو بچاؤ۔ ایلف پیچھے ہٹ گئی، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے دوبارہ آئینے میں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کی شبیہ ظاہر ہوئی، جو ایک چھوٹی سی بچی کو لے کے وہاں سے بھاگ رہی تھی۔ آئینے کی روشنی سے اب ایک آواز ابھری، ایلف، تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو، بلکہ تم سلطنت زینارہ کی شہزادی ہو۔ تمہارے ماں باپ، بادشاہ اور ملکہ کو ان کے وزیر نے دھوکے سے قتل کروا دیا تھا اور محل میں آگ لگا دی تھی اور یہ پہلا دیا تھا کہ بادشاہ اور ملکہ جل کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایلف کے قدم لڑکھڑا گئے، وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آئینہ دوبارہ چمکا اور اس میں اسی محل کی تصویر ابھری۔ اگر تم سچ جاننا چاہتی ہو تو زینارہ واپس جاؤ، آئینے کی رہنمائی پہ عمل کرو۔ تمہیں اپنی شناخت، سچائی اور اپنی بادشاہت واپس حاصل کرنی ہے۔ ایلف واپس گھر آئی اور اس نے ساری بات اپنی دادی کو بتائی۔ دادی کی آنکھیں نم ہو گئی اور انہوں نے کہا، یہی سچ ہے ایلف، میں تمہاری ماں کی، ملکہ کی خادمہ تھی۔ میں نے تمہیں اس آگ سے بچا کر، چھپا کر پالا ہے تاکہ وزیر تم تک نہ پہنچ سکے، مگر اب وقت آ گیا ہے اور تمہیں اپنی سلطنت واپس لینی چاہیے۔ اگلی صبح ایلف نے اپنا سامان باندھے، دادی کا پیار لیا اور الوداعی بوسہ لیا اور آئینے کی روشنی کی راہ پر چل پڑی۔ راستے میں وہ پہاڑوں، دریا اور جنگلات سے گزری۔ اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، برسات اور طوفان میں رات گزارنی پڑی، مگر پھر بھی وہ رکی نہیں۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد ایلف ایک وسیع میدان میں پہنچی، جہاں سے ایک عظیم محل دکھائی دیتا تھا۔ وہی محل جو آئینے میں نظر آیا تھا، یہ دراصل زینارہ تھا، وہی سلطنت جو کبھی اس کے والدین کی تھی، مگر اب وہاں کا بادشاہ جو کہ ایک ظالم اور خود غرض تھا اور جادوگر بھی بن چکا تھا۔ ایلف نے شہر میں داخل ہونے کے بعد عام لوگوں کی حالت دیکھی۔ غربت، بھوک اور خوف ہر طرف تھی۔ لوگ آہستہ آواز میں باتیں کرتے تھے اور ہر گلی میں سپاہی گشت کر رہے تھے۔ ایلف نے ایک درزی کی دکان پہ چھوٹا کام کر کے کچھ دن گزارے اور اندرونی حالات جاننے لگی۔ وہ جلدی سمجھ گئی کہ بادشاہ بننے کے بعد وزیر نے علم و عدل کے دروازے بند کر دیے ہیں اور جادو کے زور پر سب کو قابو کیا ہوا ہے۔ ایلف نے وہاں چند دن رہ کر کچھ قابل اعتماد ساتھی بنائے۔ ایک لڑکی جو کہ خفیہ پیغام رساں تھی، ایک آدمی یونس جو کہ شاہی محل کا ایک سابق باورچی تھا، اور فہد جو کہ ایک بھاگا ہوا سپاہی تھا۔ ایلف نے انہیں اپنی حقیقت بتائی اور کہا، میرا مقصد اپنے والدین کے خون کا انصاف اور ریاست کو واپس اس کی روشنی لوٹانا ہے۔ ان سب نے ایلف کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایلف نے آہستہ آہستہ سلطنت کے مختلف علاقوں میں خفیہ گروہ بنائے۔ عوام جو پہلے خوفزدہ تھے، اب انہیں ایک امید مل گئی تھی۔
ان کی شہزادی واپس آ چکی تھی۔ دھیرے دھیرے وزیر کو بھی اندازہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ اس کی ریاست میں چل رہا ہے۔ اس نے اپنی جادوگر فوج کو بھیجا، مگر ایلف نے آئینے سے حاصل کردہ طاقت سے ان کا مقابلہ کیا اور کئی علاقوں میں اپنے لوگوں کو بھی پھیلا دیا۔ پھر ایک دن فیصلہ کن جنگ کا وقت آ ہی گیا۔ ایلف نے کالا چوغا پہنا اور محل جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک سرنگ نما راہداری سے ہوتی ہوئی محل پہنچی۔ ایلف نے دیکھا کہ وہ وزیر، جو کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، تخت پہ بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں کوئی مشروب تھا۔ ایلف نے اس کے سامنے جا کے اسے للکارا۔ بادشاہ ہنسا کہ ایک دیہاتی لڑکی بادشاہت کی دعوت۔ ایلف نے کہا، میں کوئی دیہاتی لڑکی نہیں ہوں، بلکہ میں اس ریاست کی وارث ہوں، اپنے ماں باپ کے خون کا انصاف لینے آئی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ غصے میں آ گیا۔ ایلف نے اسے کہا کہ وہ اب سب جان چکی ہے، جس کی ماں کے جادوئی آئینے نے اس کی رہنمائی کی ہے، اور جس وقت اس نے محل میں آگ لگائی تھی، ایک رحم دل خادمہ اسے اپنے ساتھ یہاں سے لے گئی تھی، اور کو اس سے اپنا تخت اور اپنی سلطنت واپس لے گی۔ دونوں میں سخت لڑائی ہوئی۔ بادشاہ نے اپنے سیاہ جادو کا استعمال کیا، مگر ایلف نے آئینے کی مدد سے ہی وہی جادو اس پہ لوٹا دیا۔ بادشاہ کا جادو جب اس پہ واپس ہوا آئینے کے زور سے، تو ایک دم ہی ہوا میں غائب ہو گیا۔ بادشاہ کے ختم ہوتے ہی آسمان پہ اندھیرے کے بادل چھٹ گئے۔ شہر کے لوگ قلعے کے باہر جمع ہو گئے، اور جیسے ہی ایلف شاہی تخت پہ بیٹھی، سب نے نعرہ بلند کیا کہ زندہ باد شہزادی ایلف۔ ایلف نے محل کے دروازے کھول دیے، خزانے عوام کے لیے بانٹے، تعلیم اور انصاف کو بحال کیا، اور ایک نیا عہد شروع ہوا۔ ایلف نے اپنی دادی کو شاہی محل بلا لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ وہی تھی جنہوں نے اسے اس آگ سے بچایا تھا اور اس کی پرورش کی تھی۔ اس نے اپنی دادی کو ملکہ دادی کا لقب دیا، اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس جنگ کو جیتنے میں اس کی مدد کی تھی، ریاست کے اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا۔ ریاست میں خوشحالی چھا گئی تھی، پر ایلف اکثر راتوں کو محل کی چھت پر آئینوں کو دیکھتی۔ اس میں اسے اپنی ماں، باپ اور بچپن کی مسکراہٹیں نظر آتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اکیلی نہیں، اس کے پیچھے محبت، قربانی اور سچائی کی طاقت کھڑی ہو۔